اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دہلی کی شارع عام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، آجروں اور مزدوروں کی ریل پیل، بیل گاڑیوں اور ٹانگوں کی آمد و رفت سے اس دریا کا منظر پیش کر رہی تھیں جس میں ندیوں اور نہروں، چشموں اور آبشاروں کا پانی رواں دواں ہو اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ اس پر رونق بازار اور وسیع شارع عام کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے حاکم اور محکوم، آجر اور مزدور، بچے اور بوڑھے، اشیاء، کپڑے، کتابیں اور کاپیاں، غلے اور فروٹ خرید رہے تھے کہ دفعتاً بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بگیوں اور کھڑکیوں میں جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئیں۔ یہ حسینائیں جو بن سنور کر اپنے اپنے بالا خانوں میں عیاش امیر زادوں کو داد عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکے ڈالتی تھیں، آج وہ نہا دھو کر بھڑکیلے ملبوسات زیب تن کر کے گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کی زرق برق پوشاکوں، عنبری بالوں، سرمگی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ وہ اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھیں۔ آج رات انہوں نے پازیبیں پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا، یہ بے پردہ بیبیاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سنور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ یہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے ہی رہوں گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں صرف نصیحت کرنے جاؤں گا۔ آپ تبلیغ حق کا عزم لے کر اپنے گھر تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنے تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے
جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چھوکریوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں۔ شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جوں ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور حضرت شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرت مند اور غیور انسان اور کج کلاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا درویش ہے۔ یہ اتنا نڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنے تنہا متعصب رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دہلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعات پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں اور نیکوکار اتنا کہ کبھی سفر میں بھی نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا۔ بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سر بلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہاں ہے۔ اس فقیر کی شخصیت اس قدر پر روب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے وعظ سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ والتین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشین رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبانوں کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ شاہ صاحب نے پیدائش سے لے کر وقت مرگ تک دین کی روح سے ان کو ایک ایک بات سمجھائی۔ پھر اس کے بعد موت کا منظر اور روز محشر کے بارے میں بتایا، جب ہر انسان نفسی نفسی کر رہا ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر شاہ صاحب نے ان کو اس حدیث کے بارے میں بتایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الغرض آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پہنچنے لگیں۔ کسی ذریعے شہر والوں کو اس وعظ کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وعظ سننے لگے۔ تاحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس ملنے لگیں۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے اس وعظ نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے
اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے تمام حال جاننے والے، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر دولت و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسان مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پرلطف زندگی۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔